صفحہ نمبر 271، آیت نمبر 57، سورہ الکہف، آیت نمبر 57، سورہ الکہف، آیت نمبر 57۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن، اور کون، اظلم، زیادہ ظالم ہے، بڑا ظالم ہے، ممن، اس سے جو، ذکرہ، نصیحت کی گئی، نصیحت کیا گیا، بآیات ربہ، اس کے رب کی آیات کے ساتھ، فأعرض، پس اس نے اعراض کیا، منہ پھیرا، عنہا، اس سے، ونسیا، اور بھول گیا، ما قدمت، جو آگے بیچا، یداہو، اس کے ہاتھوں نے، انا جعلنا، بے شک ہم نے ڈال دیا، علی قلوبہم، اوپر ان کے دلوں پر، اکنہ، پردہ، ان یفقہوہ، یہ کہ وہ سمجھے اس کو، وفی آذانہم، اور ان کے کانوں میں، وقرا، بوجھ ڈال دیا، وَإِن تَدْعُوهُمْ، اور اگر تم بلاؤ ان کو، إِلَى الْهُدَىٰ، طرف ہدایت کے، فَلَن يَهْتَدُوا، پس ہرگز نہیں وہ ہدایت حاصل کریں گے، اذن، جب کہ ابدا، کبھی بھی، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ، اور تمہارا رب الغفور، بخشنے والا ہے، ذو الرحمہ، بڑی رحمت والا ہے، لو یؤاخذہم، اور اگر تم لو ان سے، ولو یؤاخذہم، اگر پکڑو تم ان کو، لو اگر یؤاخذہم، پکڑے ان کو، بما کسبوا، جو انہوں نے کمائی کی، لعجل، البتہ ضرور جلدی آ جائے، لہم، ان پر، العذاب، عذاب، بلکہ لہم، ان کے لیے، موعد، وعدہ ہے، لن یجدوا، ہرگز نہیں وہ پائیں گے، من دونہ، اس کے سوا، موئلا، پناہ گاہ، وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، اور یہ بستیاں ہیں، اہلکناہم، ہم نے ہلاک کر دیا ان کو، لما ظالموا، جب انہوں نے ظلم کیا، وجعلنا، ہم نے کر دیا، لمہلکہم، ان کو ہلاک، موعدہ، وعدہ کے مطابق، وعدے کے وقت، صدق اللہ العظیم۔ سورہ الکہف، جیسا کہ ہم نے پڑھا، ایک بڑی بابرکت سورت ہے۔ اس کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ ایک روشنی مہیا کرتے ہیں، جو ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک اس کے ساتھ رہتی ہے، اس کو مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے بچانے کا اس کو وہ رستہ بتلاتی ہے۔ اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور جو دجالی قوتیں ہیں، دجالی فتنے ہیں، اور جو لوگ دجال کے جیسے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ان لوگوں کو بچا کر رکھتا ہے جو سورہ کہف پڑھتے ہیں۔ یہ ایک نور ہے، جیسا کہ ہم نے کل ایک حدیث پڑھی تھی بڑی زبردست، حضرت عمر فاروق کے بارے کے اندر، جیسے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کچھ لوگ میری امت میں سے ایسے ہوں گے قیامت کے دن، وہ ایسے مقام پر فائز ہوں گے، ایسے مرتبہ پر فائز ہوں گے کہ شہداء اور انبیاء ان کو دیکھ کر رشک کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا وہ جن کا آپس میں تعلق قرآن کی بنا کے اوپر ہوگا، قرآن کی وجہ سے ہوگا، یہ وہ لوگ ہوں گے، اور ان کے چہرے نور ہوں گے، اور وہ نور پر ہوں گے، اور اس دن ان کو کوئی خوف نہ ہوگا جس دن سب خوف زدہ ہوں گے، اس دن وہ غمگین نہ ہوں گے جس دن سب غمگین ہوں گے۔ یعنی یہ کتاب ہدایت والی ہے، روشنی والی ہے، اسی میں انسان کی فلاح ہے، کامیابی ہے۔ مشرکین مکہ کو یہ سمجھایا جا رہا تھا کہ تمہارے پاس اللہ کے نبی کی ذات، عظیم الشان شخصیت، وہ آپ کے پاس موجود ہے، ان کی زندگی، ان کی بچپنا، بڑھاپا اور پوری جوانی آپ کے سامنے ہے، ان کا لین دین، کاروباری معاملہ، شادی بیاہ تمہارے سامنے ہے، تم امین کہتے ہو، صادق کہتے ہو،
پھر قرآن اترا، وہ ایک معجزہ ہے، اس کا چیلنج کیا کہ اس جیسی کتاب لے کرو، تم وہ بھی نہ لا سکے، تو اب تمہارا حق بنتا تھا کہ تم اسلام قبول کر لو، اس ذلت سے، اس گمراہی سے باہر آ جاؤ جس میں تم پڑے ہوئے ہو، اور ایک روشنی تمہارے پاس بھیج دی گئی ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا یہ کرم ہے تمہارے اوپر کہ تم جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، اس اللہ نے تمہارے اوپر ایک ایسی شخصیت بھیج دی جو سراپے نور ہے، قرآن بھیج دیا جو معجزہ ہے، وہ بھی نور ہے، ہدایت کے رستے کھول دیے تمہارے لیے، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نہ پانے، تم نے ظلم کی انتہا کر دی۔ فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جس کو نصیحت کی گئی اللہ کی آیات کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، قرآن ہی تھا نا جو پڑھتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب وہ ہجرت کر کے وہ حبشہ کی طرف نکلے ان کے قریش سے ڈر کے، تو ابو گندہ ایسا نام تھا ان کا، وہ سردار تھا اپنے قبیلے کا، اس نے کہا ابو بکر آپ کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا جی میں قریش سے نا ان کے ظلم سے تنگ آ گیا ہوں، میں ان کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو وہ ابو دغنا، وہ دغنا کہتے ہیں کہ ایسا کرو تم میری پناہ میں آ جاؤ تو میں تم کو لے کر چلتا ہوں۔ ابو بکر اس کی پناہ میں مکہ واپس آ گئے، اور قریشہ نے مکہ سے کہا میں نے ابو بکر کو پناہ دے دی ہے، تم نے اب اس کو کچھ نہیں کہنا، اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اس کو کہہ دو کہ عبادت کرنی اپنے گھر میں کرے، قرآن کو اونچی نہ پڑھے، یہ قرآن اونچی پڑھے گا تو ہمیں ڈر ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں عورتیں بگڑ جائیں گی۔ اور اس نے پناہ دی ابو بکر کو، کہا ابو بکر نے کچھ دیر اس کا عمل کیا، لیکن آپ نہ کر سکے، آپ نے پھر نماز بعد پیچھے ایک آپ کا حال تھا گلی کی طرف، وہاں پر باجماع نماز کرنی شروع کر دی، اور اونچی قرآن پڑھتے تھے، اور جب آپ قرآن پڑھتے تھے روتے تھے، دقت آگے ہو جاتا تھا، اور جو لوگ تھے وہ عورتیں بچے کھڑے ہو کر جا دیکھتے تھے۔ پھر انہوں نے ابو دغنا کو بلایا کہ تم نے وعدہ کیا تھا، اس کو سمجھاؤ۔ وہ آیا ابو بکر کے پاس، ابو بکر تو کیا کرتا ہے؟ میں تجھ کو پناہ دی، اور میں نہیں چاہتا کہ قریشہ نے مکہ میری پناہ کو توڑے، اور تم میری امان میں ہو، میری امن میں ہو۔ وہ ابو بکر کہنے لگے یا تو مجھے اپنی مان واپس دے دو، یا تم اندر جا کر عبادت کیا کرو۔ ابو بکر صدیق کہنے لگے میں نے تیری ایمان تیرے سپرد کر دی، اور میں اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہوں، اللہ کی مان میں آ جاتا ہوں، اور اس کی ایمان واپس کر دی۔ یعنی یہ لوگ تھے جنہوں نے حق کے لیے، دین کے لیے، جو اللہ کے نصیحت قرآن اترا اس پر عمل کیا، پڑھا، اس کے لیے کسی قسم کی پرواہ نہ کی۔ ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ ممن ذکرا، جس کو نصیحت کی گئی، بآیات ربہ، اس کی رب کی آیات کے ساتھ، فاعرض عنہ، اس نے اعراض کیا اس سے، ونسی ما قدم یدا، اور بھول کے اس نے آگے کیا بھیجا؟ اتنا ظلم کیا، اتنی زیادتی بھول گیا کہ آگے کھڑا بھی ہونا ہے، آگے جواب دے بھی ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نے کھڑا کرنا ہے، اللہ نے پوچھنا ہے تم نے کیا کیا نہیں کیا۔ فرمایا بھول کے، پیچھے انہیں پڑھا تھا پچھلی آیت کو، ان کو چاہیے تھا استغفار کرتے اب رب سے، معافی مانگتے، یہ بھول ہی گئے، ظلم کیا، گناہ کیا، بچیوں کو زندہ درگو کر دیا، اور صحابہ کرام پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی، اور پھر کرنے کے بعد یہ بھول گئے کہ ہم نے کیا کیا۔ فرمایا انا جعلنا علی قلوبہم اکنہ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا، ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے، ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دی کہ دین کو سمجھ سکے۔ یعنی اتنی انتہا پہ چلے گئے، اب یہ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو ہدایت ملے، اب جو ادھر ظلم کر دیا نا، ان کو سزا مل کر ہی رہے گی۔ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، اگر تم بلاؤ ان کو ہدایت کی طرف، یہ کبھی بھی نہیں آئیں گے، جتنا ماضی بلا لو۔ اللہ نے بھی کوشش کیا کرتے تھے، ہر وقت اتنی کوشش، پریشان ہو جایا کرتے تھے، فرمایا جتنی ماضی کوشش کر لو، یہ اسلام قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تمہارا رب بڑا بخشنے والا اور بڑا ہی رحمت کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ کی رحمت تھی، وہ اس نے مہلت دیتا چلا گیا۔ جیسے قریشہ نے مکہ نے کہا ہم کو معجزہ دکھاؤ، پہاڑ جو مکہ کے پاس دور ہو جائیں، کھیتی باڑی ہو جائے، مکہ میں چشمے جاری ہو جائیں، تو اللہ نے فرمایا میں ان کو معجزہ دکھلا دیتا ہوں، لیکن اگر انہوں نے نہ مانا تو پھر میں ان کو وہ عذاب دوں گا جو کسی کو نہیں دیا ہوگا، یا ان کے لیے مہلت لے لے میرے لیے، ان کے لیے مہلت اپنا چن لیں۔ اللہ کے نبی نے ان کے لیے مہلت کو پسند کیا، یا ان کو مہلت دے دے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دے دی۔ فرمایا وہ تیرا رب بڑا غفور ہے، اسی لیے اتنا ظلم کرنے کے باوجود وہ مہلت دیے گیا کہ یہ شاید کبھی لوٹ آئے، شاید کبھی لوٹ آئے۔ میں سوچ رہا تھا اگر کبھی جیسے صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ دعا کیجیے اللہ ان کو برباد کر دے، اتنا ظلم کرتے ہیں صحابہ کرام، تانگ ہے مکی دور کے اندر۔ اللہ کے نبی نے بد دعا نہ کی، فرمایا صبر کرو صبر کرو۔ اگر اللہ کے نبی بد دعا کر دیتے، اللہ کا عذاب آ جاتا، تو وہ لوگ جو بعد مسلمان ان کا کیا بننا تھا؟
اللہ کی حکمتیں ہیں، انسان تو نہیں جانتا نا. وہ بڑے لوگ جو اسلام فتح اپنا ہجرت بعد مسلمان ہوئے، پھر جنگ غزوہ کے بعد مسلمان ہوئے، وہ کافر تھے ابو سفیان سب سے آخر مسلمان ہوا. یعنی یہ لوگ جن کو اللہ نے جنت دینی تھی، اللہ نے ان کے لیے فرمایا میں نے ان کو ذو الرحمہ، میں بڑی رحمت والا ہوں، ان کے لیے میں نے اس کو ڈیل دے دی وقت کو. لو یؤاخذہم، اگر ہم پکڑتے ان کو بما کسبوا، جو انہوں نے کمائی کی، جیسے ظلم کی انہوں نے، لعجل، البتہ ضرور آ جاتا، لہم ان پر، العذاب عذاب، بل لہم موعدون، اور ان کے لیے بلکہ ان کے لیے وعدہ ہے، لن یجدوا من دونہ موئلا، نہیں وہ پائیں گے اس کے علاوہ کوئی پناہ گاہ. ایک وقت مقرر ہے، اس کے پہلے ان کو نہ عذاب آئے گا نہ اللہ کی پکڑ آئے گی، پھر جب وہ وقت آ جائے گا اللہ ان کو پکڑ لے گا. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، اور یہ بستیاں ہیں، اہلکناہم، ہم ان کو ہلاک کر دیا، لما ظلموا، جب وہ ظلم کیا. کون سی بستیاں تھیں؟ ہم نے پیچھے پڑھا، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، اور یہ سب بستیاں تھیں جنہوں نے ظلم کی انتہا کر دی. فرمایا ہم نے ان کو ہلاک کر دی، کس وجہ سے؟ جو انہوں نے ظلم کیا. وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ہم نے بنا دیا ان کے ہلاک ہونے کا ایک وقت طے کر دیا. ایک وقت تھا، جتنی بستیاں آئی، جتنی قومیں آباد ہوئیں، ان کو ایک وقت ملا. اس وقت جب وہ وقت آن پہنچا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا. سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے، وہ ایک واحد قوم ہے، عذاب ان سے ٹل گیا، اللہ نے ان کو بچا لیا. اس کے علاوہ جس کو اللہ نے وعدہ کیا، جس کے لیے عذاب مقرر کر دیا، اس کو عذاب نے اس وقت آن لیا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ وقت دیتا ہے، انسان لوٹ آئے، پلٹ آئے، مجھ اللہ کو پہچان لے اور فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف، جنت کی طرف آ جائے اور جہنم سے بچ جائے. اسی لیے تعالیٰ یہ قرآن، یہ حکمت کی باتیں ہیں، سنہری موتی ہیں، اور یہ بڑی خوبصورت باتیں ہیں جو انسان کی رہنمائی کے لیے کافی ہیں. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ومن اظلم، ومن اظلم، اور کون زیادہ ظالم ہو سکتا ہے، اور کون زیادہ ظالم ہو سکتا ہے، ممن، ممن، اس شخص سے جو، اس شخص سے جو، ذکرہ، ذکرہ، جس کو نصیحت کی گئی، جس کو نصیحت کی گئی، بآیات ربہ، بآیات ربہ، اس کے رب کی آیات کے ساتھ، اس کے رب کی آیات کے ساتھ، فأعرض عنها، فأعرض عنها، بس اس نے ان سے منہ موڑ لیا، بس اس نے ان سے منہ موڑ لیا، ونسی، ونسی، اور وہ بھول گیا، اور وہ بھول گیا، ما قدمت یدا، ما قدمت یدا، جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا. انا جعلنا، انا جعلنا، بے شک ہم نے بنایا ہے، بے شک ہم نے بنایا ہے، علی قلوبہم، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، ان کے دلوں پر، اکنتن، اکنتن، پردہ، پردہ، ان یفقہوہ، ان یفقہوہ، یہ کہ وہ سمجھ سکیں اس کو، یہ کہ وہ سمجھ سکیں اس کو، وفی آذانہم، وفی آذانہم، اور ان کے کانوں میں، اور ان کے کانوں میں، وقرا، وقرا، بوجھ ہے، بوجھ ہے، وَإِن تَدْعُوهُمْ، وَإِن تَدْعُوهُمْ، اور اگر آپ بلائیں ان کو، اور اگر آپ بلائیں ان کو، إِلَى الْهُدَىٰ، إِلَى الْهُدَىٰ، ہدایت کی طرف، ہدایت کی طرف، فَلَن يَهْتَدُوا، فَلَن يَهْتَدُوا، بس ہرگز نہیں وہ ہدایت پائیں گے، پس ہرگز نہیں وہ ہدایت پائیں گے، اِذًا ابدا، اذن ابدا، اب کبھی بھی، اب کبھی بھی، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ، اور تیرا رب معاف کرنے والا ہے، تیرا رب معاف کرنے والا ہے، ذو الرحمہ، ذو الرحمہ، رحمت والا ہے، رحمت والا ہے. لو یؤاخذہم، لو یؤاخذہم، اگر وہ پکڑے ان کو، اور اگر وہ پکڑے ان کو، بما کسبوا، بما کسبوا، جو کچھ انہوں نے کمایا اس کے سبب، جو کچھ انہوں نے کمایا اس کے سبب، لعجل، لعجل، البتہ جلدی لے آتا، البتہ جلدی لے آتا، لہم، لہم، ان کے لیے، ان کے لیے، العذاب، العذاب، عذاب کو، عذاب کو، بل لہم، بل لہم، بلکہ ان کے لیے، بلکہ ان کے لیے، موعد، موعد، ایک وقت مقررہ ہے، ایک وقت مقررہ ہے، لن یجدوا، لن یجدوا، ہرگز نہیں وہ پائیں گے، ہرگز نہیں وہ پائیں گے، من دونہ، من دونہ، اس کے علاوہ، اس کے علاوہ، موئلا، موئلا، کوئی رستہ کوئی رستہ یا پناہ، یا پناہ، وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، اور یہ بستیاں، اور یہ بستیاں، اہلکناہم، اہلکناہم، ہم نے ہلاک کر دیا ان کو، ہم نے ہلاک کر دیا ان کو، لما ظلموا، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، جب انہوں نے ظلم کیا، وجعلنا، وجعلنا، اور ہم نے بنا دیا، اور ہم نے بنا دیا، لمہلکہم، لمہلکہم، ان کی ہلاکت کے لیے، ان کی ہلاکت کے لیے، موعدا، موعدا، ایک وقت معین. ایک وقت مقرر.